بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیات 217 سے۔ کچھ موضوعات ہے، مسائل اور سوالات ہیں جن کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 1، حرمت والے مہینوں کے بارے میں کہ ان مہینوں میں جنگ جائز ہے یا نہیں، اور یہ حرمت والے مہینے یہ کون سے مہینے۔ نمبر 2، مشرکین مکہ کا الزام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر کہ آپ اسلام کو، دین کو بزور تلوار پھیلاتے ہیں، نعوذ باللہ تم جنگجو لوگ ہو۔ اس کا جواب اسی طرح ارتداد اور مرتد کے بارے میں پڑھیں گے۔ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے اگر ایک شخص ہم میں سے دین اسلام کو چھوڑے گا اور وہ دین اسلام سے نکلے گا تو اس کی سزا کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اسی طرح ہجرت اور جہاد کے بارے میں بات کریں گے، شراب، جوئے کے بارے میں بات کریں گے، اور اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں بات ہوگی۔ یتیموں کے ساتھ ہم کس طرح کا معاملہ کریں اشتراکی، اس پر بات کریں گے۔ مشرکین مکہ کے مرد عورتوں سے شادی کے بارے میں اور عام کفار کے بارے میں، عام مشرکین کے بارے میں، اس پر گفتگو کریں گے۔ تو شروع کریں گے آیات 217 سے۔ لیکن ایک بات میں کو کہوں آیات کو پڑھنے سے پہلے، دیکھیں ہم تو آیات پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارے علماء کرام کہتے ہیں مفسرین کی آیات منسوخ۔ آیات کیا ہے تو منسوخ ہے، پھر اس کو ہم کیوں پڑھیں، پھر اس کی تلاوت ہم کیوں کرتے، پھر قرآن مجید میں یہ کیوں درج۔ دیکھیں ایک چیز منسوخ ہے نا، تو آپ نے اس آیات کو قرآن میں کیوں رکھا؟ ثواب کے لیے تو آپ اس کو پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو منسوخ کیوں منسوخ؟ اس لیے منسوخ ہے کہ اس زمانے کے حکمرانوں کو وارا نہیں کھاتا تھا، اس زمانے کی عامیت کو وارا نہیں کھاتا تھا، اس زمانے کے بادشاہوں کو وارا نہیں کھاتا تھا، اس زمانے کے بڑے بڑے جرنیلوں کو وارا نہیں کھاتا تھا۔ جب وہ چاہتے تھے جنگ کو مسلط کرتے تھے۔ آج بھی جو جنگجو لوگ ہیں، جو اپنا مفاد جنگ میں پاتے، وہ اسی طرح کی باتیں کرتے، وہ معاہدات امن کے، معاہدات سلامتی کے، ان کو نہیں مانتے۔ تو یہ 4 مہینے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پسند فرمایا کہ جنگ، اگر مخالف ان مہینوں کو احترام دیتا ہے تو اے مسلمانوں تم بھی دے دو۔ اگر ایک غیر مسلم ان 4 مہینوں کو احترام دے دے کہ ان 4 محترم مہینوں میں ہم نے جنگ نہیں کرنا، تو اچھی بات ہے نا، اور آپ کہتے کہ منسوخ، اس کا مطلب آپ جنگ کریں گے، پھر اس کا تو مطلب ہے پھر اسلام جنگ کو پسند کرتا۔ حالانکہ ہم نے کچھ دن پہلے پڑھا تھا کہ اسلام جنگ کو پسند نہیں کرتا، اسلام امن، سلامتی، ان چیزوں کو پسند کرتا۔ تو چونکہ میں نے کہا صحابہ کرام صاحب کے بعد عامریت آئی، تو عامریت نے جو ہے نا اس کو جس چیز میں فائدہ نظر آیا تو اس نے اسی چیز کو پروموٹ کیا۔ جو آیات اس کا حکم ان کے مفادات کے خلاف تھا، ان کی حکمرانی کے خلاف تھا، ان کے آگے بند تھا، تو وہ کہتے تھے آیات منسوخ، پھر اس کو پروموٹ کرتے تھے، پھر وہ بات جو ہے نا آگے چلتی تھی، پھر آگے لوگ اس کو اپناتے تھے، پھر وہ ایک مذہب بن جاتا تھا۔ تو آج بھی میں نے پڑھا، اگرچہ کچھ علماء نے کہا کہ منسوخ نہیں ہے، لیکن اکثریت یہی کہتی ہے کہ منسوخ۔ لیکن جہاں تک میرا علم ہے، میں تو کہتا ہوں کہ قرآن مجید کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہے نا، قرآن مجید کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہے۔ تو اچھا کیوں منسوخ ہے، دلیل کیا ہے؟ اچھا دلیل بھی جو ہے نا قرآن سے دلیل نہیں ہے، قرآن سے، حالانکہ قرآن مجید نے صرف یہ آیات نہیں، یہ جو حرمت والے مہینے نا، اس پر اگر آپ کو یاد ہے سورہ بقرہ کی آیت 194 میں ہم نے پڑھا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ زندگی رہی سورہ مائدہ کی آیات 2، سورہ مائدہ کی آیت 97 میں پڑھیں گے، پھر زندگی رہی انشاءاللہ سورہ توبہ کی آیات 2، آیات 5 اور آیات 36 میں پڑھیں گے۔
1 2 3 4 5 6 जगह आयात है, बोलते हैं मनसूख। कम से कम खुदा का खौफ आदमी करे, कम से कम खुदा का खौफ करे, कुछ अकल से काम ले ले, कुछ कुरान में जो है ना नजर करे। हम क्या कहने जा रहे हैं, अल्लाह को हम क्या जवाब देंगे? अल्लाह को क्या जवाब देंगे अगर हम अल्लाह के कलाम के साथ, अल्लाह की किताब के साथ ऐसा रवैया बरते हम लोग कि बस जिस जिस जो चीज हमारे हुक्मरानों को पसंद है तो वो ठीक है, जो उसको नापसंद नहीं है वो गलत। क्या वो हुक्मरानों के ताबे? वो जो हाकिमुल हाकिमीन है उसका हम पाबंद नहीं है? तो दुख होता है, चले हम पढ़ेंगे क्योंकि हम इसको मनसूख नहीं मानते। तो फरमाया, क्या फरमाया? तो फरमाया अल्लाह ताला ने ना, यसअलूनका अन शहरिल हराम, पूछते हैं आपसे हुर्मत वाले महीने के बारे में कि जो हुर्मत वाले महीने हैं, आपको मालूम है हुर्मत महीने वाले महीने आपको बताया था 4 है। 1 रजब का महीना है और 3 वो जो अभी महीना चल रहा है ना, जिलकादा, उसके बाद जुल्हिज्जा और उसके बाद मुहर्रम। चूंकि ये 3 महीने ये हज की एक्टिविटीज के लिए थे, हज लोग हज पर जाते थे, फिर हज से आते थे, फिर हज के दौरान कारोबार करते थे, ताल्लुकात बढ़ाते थे, दीनी और दुनियावी मामूलात होते थे, बड़ा लोगों को फायदा था, बड़ा लोगों को फायदा। तो वो उन्होंने कहा कि इन महीनों में हम इस अपने मफाद में भी और बैतुल्लाह के एहतराम में भी हम जंग नहीं करेंगे। अच्छी बात है ना, क्योंकि अल्लाह ताला भी तो जंग को नापसंद करते। और रजब में फिर उम्रे के लिए आते थे, उम्रे के लिए आते थे, तो उधर भी बैतुल्लाह का एहतराम है, हज का एहतराम है, उम्रे का एहतराम है, और हमारा कारोबार भी होता। देखिए, अमन होगा तो कारोबार चलेंगे। क्या जंग में कारोबार होता है? जंग में तो हुर्मत आती है, जंग में तो लोग मरते हैं, जंग में तो वीरानी आती है, जंग में तो तकरीब आती। तो आप मुझे बताया, जिस चीज में इंसानों का नुकसान है उसको अल्लाह पसंद करता है? क्या ये दीन इंसानों के नुकसान के लिए नाजिल हुआ या फायदे के लिए? तो एक बच्चा भी जानता है कि फायदा अमन में है, सलामती में है। बेशक वो जो है ना, जो ताबूती कुव्वतें वो जाने नहीं जाने, लेकिन एक बच्चा भी जानता, जो इंसान है, जिसके दिल में इंसानियत है ना, जिसके जहन में इंसानियत, वो तो जंग को पसंद नहीं करेगा ना जी। तो इसलिए सहाबा कराम अच्छे लोग थे। उन्होंने पूछे, यार सल्लम, इन महीनों में हम जंग करे नहीं करे? मसला यह था कि आप सल्लम ने 8 आदमियों का एक दस्ता वो ट्रोलिंग के लिए भेजा वादी नखलन, मक्का और ताइफ के बीच, कि वहां आप जाकर जांच करिए कि दुश्मन हमारे खिलाफ कुछ तो कर नहीं पा रहा। ये 8 या 12 साथी उधर गए, मुसलमान जो थे सहाबा उधर गए, तो वहां एक तिजारती काफिला, तिजारती दस्ता, उनको काफिला नजर आया, 4 आदमियों पर शायद वो मुश्तमल था। तो एक झड़प उनके साथ हुई। अब झड़प, हालांकि झड़प भी तो मना है ना, इनका ख्याल था कि ये अभी तक मुहर्रम का महीना, रजब का ना, अभी तक रजब का महीना शुरू नहीं हुआ है, अभी तक शुरू नहीं हुआ। तो एक झड़प हुई, उसमें से एक आदमी उनका मारा गया और उन दूसरों को उन्होंने कैद किया, उनका माल लाया, है ना, खुशी खुशी कि हमने एक अच्छा काम किया ना, इस्लाम के मफाद, मुसलमानों के मफाद में। इधर जब आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद नहीं किया कि आप लोगों ने क्यों किया, पहले तो ये जो किया ये ठीक नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि लोगों ने एक वो भी कहा कि ये रजब का महीना है और एहतराम वाला महीना है। देखो, एक तरफ से पैगंबर अपने आप को अमन का पैगंबर कहता है, सलामती का पैगंबर कहता है, अपने आप को जो है ना बड़ा जो है ना इंसानों का खैरख्वाह कहता है, और दूसरी तरफ से वो जंगे करता, ठीक है ना जी। तो आप सल्लम ने वैसे भी, आप सल्लम ने कहा कि आप लोगों ने अच्छा नहीं किया, उन लोगों को उन्होंने आप सल्लम ने आजाद किया और अपने तरफ से उनको कुछ दिया भी, जहां तक मेरा इल्म, और वो गनीमत ये सारा उनको दे। तो
اور کہا کہ یہ بالکل، اور وہ جس کو مارا گیا تھا ہمارے علم کے مطابق اس کو فدیہ بھی دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پروپیگنڈا کیا، انہوں نے بھی کیا، مکے والوں نے، اور اطراف میں جو یہودی رہتے تھے دوسرے منافق وہ بھی پروپیگنڈا کرتے تھے. تو صحابہ کرام حیران ہو گئے نا کہ کیا کوئی ایسا کام تو ہم سے نہیں ہوا، اور آئندہ اگر ایسا کرے وہ، اگر وہ حرام مہینوں میں محترم مہینوں میں ہمارے ساتھ لڑے تو پھر ہم کیا کریں گے. دیکھیں جب صحابہ کرام پوچھتے تھے اس کا مطلب ہے صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی تھی کہ جنگ اچھی چیز نہیں ہے، اسلام میں جنگ کو پسند نہیں کیا گیا الا ایک مجبوری کے تحت. تو اسی لیے انہوں نے پوچھا یسألونک عن الشہر الحرام، آپ سے پوچھتے ہیں حرمت کے مہینوں کے بارے میں، قتال فیہ، کہ ان مہینوں میں جنگ جائز ہے یا نہیں ہے. کل قتال فیہ کبیر، اس میں جنگ بہت بڑا گناہ ہے. تو اللہ کسی کو پسند کرتا ہے؟ امن کو. یعنی اگر ایک بعض لوگ دیکھیں کچھ مہینوں کو وہ مانتے ہیں کہ ان مہینوں میں ہم نے لڑائی نہیں کرنا ہے، اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا. جہاں معاہدہ ہے، جہاں امن ہے، تو ادھر آپ کیوں خواہ مخواہ لڑتے کیوں؟ تو اس میں گناہ ہے. ہاں اگر ایک آدمی ان 4 مہینوں میں وہ حق کا دشمن بنتا، وہ مسلمانوں پر ظلم کرتا، وہ مسلمانوں کو دین اسلام میں نہیں چھوڑتا، تکلیفیں پہنچاتا، اور مسجد حرام کی طرف لوگوں کو نہیں چھوڑتا، حج کے لیے لوگوں کو نہیں چھوڑتا، عمرے کے لیے لوگوں کو نہیں چھوڑتا، اور لوگوں کو قتل کرتا ہے، مسلمانوں کو تکلیف مسلمانوں کو پہنچاتا ہے، اور اللہ کے گھر سے لوگوں کو نکالتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کا گھر امن کا جو ہے نا مرکز ہے، تو پھر آپ لڑ سکتے. اور اگر وہ فتنہ برپا کرتا ہے، اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچاتا، اللہ کے بندوں پر زبردستی کرتا، ان کا نظریہ دین زور زبردستی سے جو ہے نا بدلتا ہے، پھر ایک مسلمان کو حق کہ وہ فتنے کے خلاف اور ایسے لوگوں کے خلاف جو حق سے لوگوں کو روکتے ہیں، جو باطل کے سرغنے، ورنہ آپ جنگ نہیں کر سکتے. اچھی بات ہے نا، اس کو تو ہر عقل مانتا، آپ کا عقل اس کو مانتا ہے نا. دیکھو ایک آدمی آپ ساتھ قتل لڑائی کرے گا، پہلے آپ اس کو سمجھاتے نہیں مانتے تو آپ کیا کرو گے اپنے حق کے لیے؟ مجبور ہے. اس لیے فرمایا نا اگرچہ یہ گناہ تو ہے بڑا، لیکن صد عن سبیل اللہ وکفر بہ، اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ کے دین کی سراسر مخالفت کرنا، جان بوجھ کر اس کی مخالفت کرنا، مقابلہ کرنا، والمسجد الحرام، اور اسی طرح لوگوں کو مسجد حرام سے روکنا، حج نہیں کرو، عمرے نہیں کرو، اور اگر وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور نکالنا اس کے رہنے والوں کو اس میں سے کہ تم لوگ کیوں ادھر گھسے ہوئے ہو، ہے نا، کیوں تم ادھر آئے ہوئے ہو. یا جو بیت اللہ کے ماننے والے ہیں یا اس کے اطراف میں رہنے والے ہیں، اکبر عند اللہ، یہ پھر اس لڑائی سے بھی زیادہ گناہ ہے. ٹھیک ہے نا، ظلم جو ہے نا پھر وہ جنگ سے بھی، کیونکہ اگر تم نے ظالم کو نہیں روکا تو یہ اور جنگ کرے گا، اور اگر تم نے ان کے ہاتھوں کو روکا جنگ ختم ہوگا. کل بھی میں نے کہا تھا جنگ کا مقصد اسلام میں یہ کہ جنگ بالکل ختم ہو جائے. ہم مسلمان جنگ اس لیے کرتے ہیں جنگجوؤں کے خلاف کہ وہ بالکل جنگ کر نہ سکے، کہ دنیا میں امن ہو جائے. تو گویا کہ ہم جنگ کس لیے کرتے؟ امن کے لیے. ہم جنگ اس لیے نہیں کرتے، جنگ برائے جنگ ہم نہیں کرتے. ہم جنگ مسلمان تخریب کے لیے نہیں کرتے، کسی کو غلام بنانے کے لیے نہیں کرتے، لوگوں کے ملکوں کو اپنی کالونی نہیں بناتے. نہ ہمارے صحابہ کرام نے ایسا کیا. اگر تاریخ میں کچھ ہے تو وہ صحیح نہیں ہے. صحابہ کرام کیوں قرآن کے خلاف کریں گے؟ نہیں کریں گے نا. تو تاریخ انہوں نے، ہمارے عمرا نے اس لیے بنایا کہ ہم کو کوئی دلیل مل جائے کہ دیکھو فلاں صحابی کرتا تھا میں بھی کرتا ہوں، فلاں صحابی نے ایسا کیا تو میں بھی کروں گا، فلاں خلیفہ نے ایسا کیا تو میں بھی کروں گا. تو جنگ بالکل آپ کر لے، لیکن جنگ امن کے لیے کرے، ظلم کے خلاف، اپنے حق کے لیے. اور دین اسلام کو اگر ایک آدمی مغلوب کرنا چاہتا ہے، نعوذ باللہ،
والفتنۃ اکبر من القتل، کیونکہ فتنہ جو ہے نا وہ قتل سے بھی اکبر ہے زیادہ. یہ فتنہ جانتے ہو کس کہتے ہیں؟ یہ فتنہ آپ لوگ ہے نا یہ جو سونے کو تپاتے ہو آگ پر، یا ہم اس کو لوہے کو آگ پر تپاتے اسٹیل بناتے اس عمل کو کہتے. یعنی کسی کو اتنا مارنا، بیداد اس پر کرنا، اس پر زبردستی کرنا، اس کو تکلیفیں پہنچانا کہ وہ تبدیل ہو جائے. یعنی ایک مسلمان کو اس لیے مارنا کہ تم کیوں مسلمان ہوئے، یعنی ایک آدمی کو اس طرح مارنا کہ اس اپنا مذہب چھوڑے. اور مذہبی تعذیب کو بھی کہتے فتنہ، پرسیکیوشن، مذہبی تعذیب، یعنی اپنا مذہب بدل ورنہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے. تو چونکہ وہ در ہر آدمی مسلمان ہو رہا تھا نیا نیا نا، یہ اس کو پکڑتے تھے، کیوں تم مسلمان ہوئے، ان پر زبردستی کرتے تھے. حضرت بلال واقعہ یاد ہے آپ لوگوں کو، باقی صحابہ کرام. تو اگر ان کے خلاف تم نہیں لڑو گے تو انسانوں کی آزادی اور احترام کو پھر چھینیں گے. انسان کی آزادی مسٹ ہے نا، وہ مسلمان ہوتا ہے، آپ کیوں اس کو روکتے، اس کی آزادی کو کیوں چھینتے ہو؟ اللہ نے اس کو آزاد پیدا، اس کے احترام کو کیوں چھینتے ہو؟ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اے میرے پیغمبر آپ تو امن کے دائی ہیں، آپ تو مہربان ہیں لوگوں پر، انسانوں پر. اللہ کا نبی تو سارے انسانوں پر مہربان، وہ تو حیوانوں پر بھی مہربان. یقین جائے وہ اگر آپ ایک پرندے کے بچے کو اس کی ماں سے چھینتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو برداشت نہیں کرتے. تو وہ مہربان ذات یہ برداشت کرے گا کہ ایک آدمی مر جائے اور اس کے بچے یتیم ہو جائے، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اس کی ماں رل جائے، اس کا باپ، اس کا کندھا ٹوٹ جائے، اس کی بہنیں، بھائی، خاندان سارا رل جائے. جو اس پرندے کے دکھ کو برداشت نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا، تو وہ کرے گا ایسا؟ تو اے سرکار جو ہے نا وہ تو اس چیز کو نہیں کرے گا. لیکن یہ جو جنگجو لوگ، یہ طاغوتی قوت، زمانے کے فرعون، زمانے کے حامان، زمانے کے قارون، زمانے کے آزر، یہ اپنی حاکمیت کے لیے، اپنے مفاد کے لیے یہ تو ہمیشہ جنگ برپا کرتے، اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے، لوگوں کے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے، لوگوں کو اپنا غلام بنانے کے لیے، اپنے نظریات کو زبردستی لوگوں کو ٹوسنے کے لیے، یہ تو جنگ کریں گے. بے شک آپ مہربان ذات، لیکن ان کو پھر چھوڑنا نہیں ہے، ان کو نہیں چھوڑنا. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ لڑیں گے. حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، یہ چاہیں گے کہ تم اپنا دین جو دین اسلام ہے اس انقلابی دین کو چھوڑو. اس لیے کہ یہ دین کیوں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بات کرتا، دین اسلام ہماری بڑائی کو کیوں نہیں مانتا؟ دین اسلام بیت اللہ کو امن کا گھر کیوں بولتا؟ قیام للناس کیوں اس کو بولتا؟ ہمارے مفادات کے خلاف کیوں قرآن بولتا؟ اس دین کو ہم نہیں مانیں گے جو عدل اور امن کا دائی ہے. ہم تو چاہتے دنیا میں ظلم برپا ہو جائے، ہم تو چاہتے کہ دنیا میں جو ہے نا بے انصافی پیدا ہو جائے، ہم تو چاہتے کہ ہمارا اسلحہ بیچنے کے لیے دنیا میں جنگ ہو. اور یہ دین اسلام میں بولتا ہے نہیں جی، دنیا میں عدل قائم کرو، دنیا میں امن کو لاؤ، دنیا میں لوگوں کو آزادی دے دو، دنیا میں لوگوں کو احترام دے دو، دنیا میں لوگوں کے جو حقوق ہے وہ حقوق ان کو دے دو. تو یہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے. آج بھی اگر اقامت دین کے لوٹے نا تو زمانے کے طاغوت سب آپ کے خلاف ہو جائیں گے، یقین جائیں. اگر آپ حکمرانوں کو نہیں چھیڑے، طاغوتی قوتوں کو، صرف اپنے دینی مراسم بجا لائے، دین کو فکشن بنائے، قصے کہانیاں تک اس کو محدود کر لے، رسم و رواج تک اس کو محدود کرے، ظاہری وضاحت کے ساتھ زمانے کے قارونوں کو کچھ مت بولو، زمانے کے فرعون کو کچھ مت بولو، پھر آپ کو کچھ نہیں بولیں گے. اگر آپ نے دین اسلام کی دعوت دی تو آج بھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے، آپ کو قتل کریں گے، آپ پر بلیم لگائیں گے، آپ کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے، آپ پر زمین کو تنگ کریں گے. تو کیا جو دین اسلام کا دائی ہے تو پھر بیٹھ جائے گا؟ نہیں بیٹھے گا. وہ جا کر فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گا، اس کو بولے گا تم غلط. وہ نمرود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گا، اس کی آنکھ سے نہیں ڈرے گا نا.
نہ وہ قارون کی دولت میں آئے گا نا. اپنی دولت سے مجھے نہیں ڈراؤ, اپنی دولت سے تو مجھے نہیں خرید سکتے ہو نا. میں بکاؤ مال نہیں ہوں, دین اسلام کا دائی ہوں. دین اسلام کا دائی بکنے والا نہیں ہے, نہ وہ جھکنے والا ہے نہ وہ ڈرنے والا ہے. اور وہ حامان کو بولتے اپنے قلم سے مجھے جو ہے نا مجھے فائدہ نہیں چاہیے ہے نا. نہ وہ سامری کے جنتر منتر میں آتا, نہ وہ آزر کے جو ہے نا مذہبی فتووں میں آتا کہ مجھ پر بڑے بڑے فتوے لگیں گے. وہ فتووں سے پھر نہیں رہتا ہے. تو وہ تو آپ کے ساتھ لڑیں گے نا, وہ چاہیں گے کہ تم اس دین کو چھوڑ دو ان استطاعوا, جب تک ان کا بس چلے, جب تک ان کا بس چلے. وَمَن يَرْتَدِدْ ہے نا, وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ, یاد رکھو جو انقلابی پر ہے نا ان کی باتوں میں آئے گا, ان کی خوف میں آئے گا, فرعون کے خوف میں آئے گا, حامان کے خوف میں آئے گا, قارون کے لالچ میں آئے گا. جو مذہبی احبار اور رہبان ہے, آزر اور سامری, ان کے فتووں سے ڈرے گا ہے نا, ان کی بددعاؤں سے ڈرے گا. تو پھر فیمت, اور اسی حالت میں اس کو موت آئے گی کہ ان کی خوف سے, ان کے لالچ میں اللہ کے دین کو چھوڑتے, اللہ کے دین کو چھوڑتے, اور وہ مر جاتا ہے, وہ کافر ہے نا. اور اس حالت میں وہ کہ کافر تھا, فاولئک حبطت اعمالهم, ان کے سارے اعمال جو اس نے کیے ساری غارت. جو انہوں نے نمازیں پڑھی, جو انہوں نے حج کیا, جو انہوں نے اچھائیاں کا اسلام کی سگل لی, اس لیے کہ وہ خوفزدہ ہوا, بیچ میں اسلام کے راستے کو اس نے چھوڑ دیا. انقلابی آدمی تو اپنے ہدف پر پہنچتا ہے نا, اپنے گول کی طرف جاتا, لیکن یہ بدبخت ڈر گیا, لالچ میں آ گیا, خوفزدہ ہو گیا, قارون کی دولت نے اس کو خرید لیا, اور حامان کے جو ہے نا قلم سے ڈر گئی, قارون کے ڈنڈے سے ڈر گئی. تو دنیا میں اس کے اعمال برباد, والآخرت, اور آخرت میں بھی, وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, پھر یہی آدمی کدھر جائے گا, دوزخ میں جائے گا. یہ دوزخ میں جائے گا نا, ہم فیہا خالدون, ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. اللہ نہ کرے کہ ایک دفعہ ایک دین کو, اس دین اسلام کو جو امن کا دین ہے, جو اللہ کا دین ہے, اس کو ایک شخص قبول کرے, پھر وہ لالچ میں آ کر, خوف میں آ کر اس دین کو چھوڑ دے, بلکہ پھر وہ دین کا باغی بن جائے, کیونکہ جنگ کی بات ہو رہی ہے نا, جنگ کے دوران پھر اس دین کا باغی بن جائے, پھر وہ غدار بن جائے دین کا, پھر وہ اسی جماعت کا غدار بن جائے, اسلامی جماعت کا. تو اس غدار کو آپ چھوڑیں گے؟ پھر آپ مجھے بتائیں. اچھا, ہمارے علماء نے اس سے ایک اور مسئلہ نکالا, پتہ ہے لوگوں کو مسئلہ نکالا کہ جو مسلمان, اللہ نہ کرے نا, جس طرح آج ہم لوگ خدا نخواستہ کسی وجہ سے اس نے مسلمانی کو چھوڑا, یا اس نے ایسی بات کہی جو اسلام سے نکلنے والی بات, کوئی توہین والی بات کہ اللہ نہ کرے ہے نا, قرآن کے بارے میں, رب العزت کے بارے میں, رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, یا کوئی اس طرح کی, تو پتہ ہے کیا بولتی ہیں لوگ, یہ اس کو قتل کریں گے. ہاں اگر وہ کمزور ہو تو, اگر طاقتور ہو نا پھر اس کو جو ہے نا یہ پھر اگنور کریں گے. ہم نے تو بڑے بڑے طاقتوروں کو دیکھا ہے نا, جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بالکل سریعام نہیں مانتے ہے نا. ہم اگر کیا بولے نا, یعنی ہم اگر ایک, خدا نہ کرے اللہ نہ کرے, ایک صحابی کو برا بلا کہے نا تو یہ ہمیں قتل کریں گے. اور جب طاقتوروں نے صحابہ کو جو ہے نا شہید کیا, اس کے بارے میں بولتے. تو بھائی یہ تو دیکھیں, پہلے تو یہ کہ جو مسلمان ہو جائے, قرآن یہ کہتا ہے کہ نا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو برباد کرتا, یہ تو نہیں بولتے اس کو قتل کرو. کدھر لکھا یہ؟ آپ جا کر پڑھ لیں قرآن مجید کی آیات, سورہ آل عمران آیات 86 سے 90 تک, مرتد کے بارے میں, اس کی سزا کیا ہے. پھر آپ جا کر سورہ نساء کی آیات 137 پڑھیں, کدھر ہی لکھا ہے کہ جس نے مذہب کو چھوڑا اس کو قتل کرو. دیکھو, اگر اس طرح سختی کریں گے تو غیر مسلم پھر مسلمان ہو جائیں گے.
وہ لیں گے بھائی اگر ہم مسلمان ہوئیں گے پھر تو نکلنے کا دروازہ نہیں، خدا نہ کرے، آپ تو مسلمانوں کو ڈرا رہے، پھر خوف والے دین کو اللہ پسند کرتا ہے؟ اس کا تو مطلب ہے آپ پھر منافق پال رہے اپنے معاشرے میں نا، یعنی جو آدمی نکلنا چاہتا ہے آپ کو مت نکلو، اس کو قتل کروں گا، تو وہ اندر ہی اندر سے پھر نہیں مانے گا، پھر آپ کیا کرو گے؟ دین کا معاملہ تو دل کے ساتھ، تو آپ کم سے کم آپ کہتے ہیں نا کہ ہم اس کو قتل کریں گے اور مرتد کی سزا یہی ہے، تو آپ مجھے قرآن کی ایک آیت تو بتا دیں، قوم کے سامنے ایک آیت رکھ دینا، بے شک آپ 2 آیاتوں کا سہارا لیتے، سورہ توبہ آیات 12، لیکن جا کر آپ خود سورہ توبہ آیات 12 کو دیکھ کہ وہ آیات اس کا تعلق کس بات کے ساتھ، یا آپ سورہ فتح کیا تھا 48ویں سورت آیات 16 کا جا کر پڑھ لیں، اس میں کیا لکھا ہوا؟ اچھا ایک حدیث وہ لاتے، اگر یاد ہے آپ کو، میں نے ترمذی میں پڑھا تھا آپ لوگوں کو، وہ اصل میں بخاری کے الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں نا، بخاری کے الفاظ ہے اس میں من بدل دینہ فقتلوہ، جس نے اپنے دین کو بدلا اس کو کیا کرو؟ قتل۔ لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ امام بخاری رحم اللہ نے اس حدیث کو کتاب الجہاد میں بیان کیا، کیوں کہ یعنی جہاد کے وقت میں ایک آدمی غداری کرے پھر آپ کیا کرو گے؟ چھوڑو گے اس کو؟ این آپ جو ہے دشمن کے سامنے کھڑے ہو اور وہ طاغوتی قوتیں تمہارے ساتھ لڑ رہے اور تم لالچ میں آ جاؤ، تم خوف میں آ جاؤ اور اسلام کے ساتھ غداری کرو، اسلامی جماعت کے ساتھ غداری کرو، چھوڑو گے اس غدار کو پھر؟ تو امام بخاری نے تو وہ بات ادھر کہی ہے کتاب الجہاد میں۔ آج بھی ہم کہتے ہیں جو مسلمانوں کا غدار ہے، جو دین اسلام کا غدار ہے، جو اسلامی مسلمانوں کی ریاستوں کا غدار، وہ تو الگ ہے نا جی، غدار کو تو کوئی نہیں چھوڑتا، کوئی چھوڑے گا؟ کوئی ملک اپنے غدار کو چھوڑے گا؟ لیکن اس چیز کو غدار، اب یہ غدار کون ہے اس کو بھی تو عدالت فیصلہ کرے گا نا جی، یا میں کروں گا؟ اچھا کون اسلام سے نکلا ہے کون نہیں، اس کا فیصلہ میں کروں گا یا اسلامی عدالت کرے گی؟ اس کو سزا اسلامی عدالت دے گی یا میں دوں گا؟ بس ایک جتھا اٹھ جائے اپنے مرضی کے خلاف جس پر فتویٰ لگائے، تو یہ آپ کوئی مانے گا اس بات کو؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اسلام کو چھوڑے گا، میں نے کہا نا وہ اس لیے چھوڑے گا، وہ خوف میں آتا ہے، وہ لالچ میں آتا ہے، کوئی عقلی دلیل اس کے پاس نہیں ہے، کوئی لاجک اس کے پاس نہیں ہے، کوئی خیر خواہی اس کے ساتھ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو برباد کرے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اسلام کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جو اپنے دل کے مانگی کے ساتھ اسلام کے ساتھ کھڑے نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام جبر کا دین نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، اسلام جبر کا دین نہیں ہے، یہ خوشی کا دین، اسلام تو عقلی دین ہے، ریشنل دین ہے۔ سمجھے میرے بات کو؟ کچھ آسان میں نے کیا۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا، بے شک جو لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور پھر اس ایمان کی خاطر، دین اسلام کی اقامت کی خاطر ان جنگجوؤں کے خلاف، ان جنگجوؤں کے خلاف جدوجہد کے خاطر انہوں نے کیا کیا؟ ہجرت کی۔ کمزور تھے، ابھی میں لڑ نہیں سکتا ہوں، ابھی میں فرعون کے ساتھ نہیں لڑ سکتا ہوں، نہ میرے ساتھ ہی لڑ سکتے، مجھ میں طاقت نہیں کہ میں جو ہے نا حامان کے ساتھ لڑوں، تمام مصری ریاست حکومت اس کے ساتھ ہے، میں نہیں لڑ سکتا ہوں فی الحال، نہ میں قارون کی دولت کا بھی مقابلہ کر سکتا ہوں اور نہ میں حامانی آزری قوتوں کا مقابلہ، تو میں تو ہجرت کروں گا نا، میں ہجرت کروں گا، پھر میں اس جگہ کو چھوڑ کر ایک اور جگہ میں جاؤں گا، میں تو انقلابی ہوں، میرے لیے تو وطن بے معنی ہے، میرے لیے تو قوم بے معنی ہے، میرے لیے تو ملک بے معنی ہے، میرے لیے تو وہ کاس ماندار ہے، میں تو ایک کاس پر میں نہیں مان لایا ہے نا، میرا وطن تو اسلام ہے، پھر میں تو تمام انسانوں کا میں خیر خواہ ہوں، میں تو ایک بت پرست تو نہیں ہوں، میں ایک جگہ کا اسیر نہیں ہوں، اس جگہ جاؤں گا، ادھر سے پھر دین اسلام کا کام کروں گا، ادھر سے اسلام کو میں فروغ دوں گا۔ اللہ کے بہت سارے لوگ، ہر آدمی تو فرعون نہیں ہے،
हर आदमी तो कारून नहीं है, हर आदमी तो हामान नहीं है, हर जगह तो हमानी लश्करें तो नहीं है, हर एक तो अजहर नहीं है। आज भी दुनिया, आज जाके दुनिया में बहुत ऐसे लोग, अगर आप उसको सही दीन इस्लाम बताए वो उसको कबूल करेंगे और उधर ही से वो नूर फैलेगा, है ना। जिधर आप देखते रहे हामानी कुव्वतें, इधर आजरी कुव्वतें, है ना, इधर फिरौनी कुव्वतें, सारे लोग खौफजदा है, सारे लोग लालची है ना। कोई आदमी अकल की बात नहीं करता, सबने अल्लाह के दीन को फिक्शन माना है। तो और जगह जाओ, अपनी बात उन तक पहुंच, हिजरत करो। हिजरत कुर्बानी है ना, बहुत बड़ी कुर्बानी। वजाहदू, और जिहाद किसको कहते हैं? अपने हदफ के लिए, मकसद तक पहुंचने के लिए ना हर तरह की जो है ना कोशिश, सरतोड़ कोशिश, बल्कि मैं कहता हूं ना जानतोड़ कोशिश, जिसमें जंग भी है अगर हो जाए। यानी आपको अल्लाह ताला ने कलम की ताकत दी है, अपने कलम से जिहाद करो। किसी को अल्लाह ने दौलत दी, अपनी दौलत से जिहाद करे इनके खिलाफ। किसी को अल्लाह ताला ने हुनर दिया, अपने हुनर से। किसी को अल्लाह ताला ने इल्म दिया, किसी को अल्लाह ताला ने बसीरत दी है। तो जो भी आपके साथ अल्लाह की सलाहियतें हैं, चाहे वो ज़हनी है चाहे वो मादी, वो जिस्मानी, सबको आपने लगाना, ये जिहाद। लेकिन वो फी सबीलिल्लाह, अपने लिए नहीं, याद रखना, अपने मफाद के लिए नहीं कि मैं लोगों को जाकर गुलाम बनाऊंगा, मैं जाकर लोगों के एहतराम को छीनूंगा, उनके हकूक को छीनूंगा, उनको अपना गुलाम बनाऊंगा, नहीं। फी सबीलिल्लाह, सिर्फ अल्लाह की खातिर, कि इस दुनिया में अल्लाह का जो दीन है ना, जिसमें अमन है, अदल है, एहतराम है, आजादी है, हकूक है, जन्नत है, इस दीन की खातिर मैं ऐसा करता। मेरा किसी के साथ कोई दुश्मनी जाती नहीं है। ये तलवार मैंने उठाया ना, जाती दुश्मनी नहीं है। ये तलवार शैतान के खिलाफ और शैतानी कुव्वतों के खिलाफ, ये तलवार तागूत के खिलाफ, और ये तलवार तागूती कुव्वतों के खिलाफ, अल्लाह के बंदों के खिलाफ नहीं है। मैं अल्लाह के बंदों को इन शैतानी कुव्वतों से निकालने के लिए जद्दोजहद कर रहा हूं, ताकि वो तागूती कुव्वतों की जबर कैर से निकल जाए। अब आते हैं ना आयात 219 की तरफ। यसअलूनका अनिल खम्र वल मैसिर। अब ये जो शराब है, ये जुआ, ये आपको जिहाद इजरत करने देगा? एक शराबी आदमी तागूती कुव्वतों का मुकाबला कर सकेगा? एक नशई आदमी वो कानूनी कुव्वतों का मुकाबला कर सकेगा? वो तलवार उठा सकेगा? वो अपने जबान को इस्तेमाल कर सकेगा? वो अपने कलम को इस्तेमाल कर सकेगा? वो तो हर जगह हर दिन मैखानों के पीछे भाग, किधर मुझे एक मैखाना मिले, कोई शराब खाना मुझे मिले, ताकि कोई चस्का ले लो। वो तो ये चाहता, वो तो एक नशई आदमी बेचारा ना, वो क्या कर सकते। तो अब वो पूछते हैं खमर के बारे में, वो पूछते हैं मैसिर के बारे में। अच्छा, खमर के बारे में वो क्यों पूछते? वो तो सबको मालूम है कि वो एक सही चीज नहीं है, ये बच्चा भी जानता। हीरोइन पीना अच्छा है, सिगरेट पीना नहीं अच्छा ना, नस्वार खाना, पान, चरस, शराब नहीं है ना अच्छा, बच्चा भी जानता। फिर वो क्यों पूछते? अच्छा, वो इसलिए पूछते कि अरब में जो शराबी लोग थे ना, ये शराब पीते थे, फिर जुआ खेलते थे, फिर जुए में जो कमाते थे ना, इसको ये गरीबों पर फिर खैरात करते थे कुछ, गरीबों पर। तो लोग बड़ा इनकी तारीफें करते थे, तारीफें कर, देखो तुम इसको बुरा कहते, वो शराबी, उसने वहां इतना गोश्त जुए का जीता, इतनी बकरियां जुए किसने जीते, इतने ऊंट, इतना पैसा, सब उसने जो है ना गरीबों में तकसीम। क्या हुआ अगर उसने रिश्वत खाया? तो मस्जिदें भी तो बनाया ना। आपको याद है वो हमारे मुल्क में 60 और 70 की दाई में एक बात मशहूर हुई ना, चोरी मेरा पेशा है और नमाज मेरा फर्ज। अच्छा, एक फिक्शन था, बस उसमें सारे लोगों के ज़हन में बात आ गई। जिससे पूछो क्यों चोरी करते? यार चोरी मेरा पेशा है, मैं तो नमाज भी पढ़ता हूं। चोर नमाज पढ़ रहे, तो उसको बोलते यार तुम नमाज पढ़ते चोरी भी करते? वो बोलता है चोरी मेरा पेशा और नमाज। अगर मैं सूद खाता हूं तो क्या हुआ, मैं हज भी तो करता हूं ना।
اگر میں رشوت کھاتا ہوں تو کیا ہوا؟ میں تو مسجدیں بھی بناتا ہوں، میں تو اتنے یتیموں کو جو ہے نا پالتا بھی ہوں. یار اس یتیموں کو جو تم پال رہے ہو تمہاری رشوت خوری کی وجہ سے تو یتیم بن گیا ہے نا جی. اگر تم رشوت خور نہیں ہوتے تھے تو معاشرے میں کوئی بھوکا ہوتا تھا؟ اگر تم شرابی نہیں ہوتے تھے تو معاشرے میں کوئی ایسا ہوتا تھا؟ یہ تو تمہارے نشو تماشوں کی خاطر دنیا جو بھوکی ہوئی ہے. اور ایک اور ڈائلاگ اگر آپ کو یاد ہے نا، یہ پھر 70 سے 80 کے دائم، میں تو شراب پیتا ہوں لوگوں کا خون تو نہیں پیتا ہوں، ہے نا، میں تو شراب پیتا ہوں لوگوں کے خون کو تو نہیں پیتا ہوں. تو بھائی خون نہیں پی تو اچھا کام کرتے ہو، شراب کیوں پیتے ہو نا؟ شراب کیوں پیتے؟ اب وہ دیکھو اپنے اس کو جائز کرے گویا کہ میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں. تم تو خون پیتے ہو، میں تو شراب پیتا ہوں. تو تم جو شراب پیتے ہو وہ جو خون پیتا ہے اس خون پینے والوں کو خون سے تم نے دیکھا پینے سے خون مت پیتے. یہ بھی ڈائلاگ بڑا مشہور تھا. ایک اور افسانوی قصہ تھا سلطانہ ڈاکو. رات کو ڈاکے ڈالتا ہے، دن کو رات کو غریبوں نہیں دن کو رات کو ڈاکے ڈالتا ہے، دن کو غریبوں کو جا کر نا بیواؤں کو کھلاتا. سر یار یہ دین ہے؟ 2 نمبری سے تم دین کو چلاتے. یہ 1 نمبر کا دین ہے، اس کو 1 نمبر کا آدمی چاہیے، ہے نا. یہ شرابیوں کبابیوں سے جو ہے نا آگے بڑھنا نہیں چاہتا، رشوت خور ابھی آ کر مسجدیں بناتا. ذرا اندازہ کرے نا. اسی لیے آپ دیکھیں اس طرح کے وہ کل کے پھر ہر چیز کو حلال کرتے. تمہیں نہیں، اسی سلطانہ ڈاکو نے تو دنیا خراب کیا نا. جب وہ ڈاکے ڈالے گا تو پھر لوگ تجارت کریں گے، لوگ تجارت کریں گے. جب لوگ رشوت کھائیں گے ملک ترقی کرے گا. لوگ شراب پیئیں گے تو وہ تو اپنے نشے میں لگے گا. اس کو کیا پتہ ہے دین کیا ہے، میرا ہدف کیا ہے. اس وقت مسلمان کے حالت میں، انسانیت کے حالت میں ہے، وہ تو اپنے موج میلے میں ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں. اب دیکھیں پھر اسی طرح خمر، وہ میسر، جوا. یار جوئے سے کوئی ترقی کرتے ہیں؟ لوگ تو محنت سے ترقی کرتے، اپنی ہنرمندی سے کرتے. بل گیٹس نے ترقی کی، وہ جوئے سے اس نے ترقی کی. یہ جو آج آپ کے بڑے بڑے بلینئر ہے ملینئر ہے یہ جوا کھیلتے. تو ذرا اندازہ کر لینا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے پوچھتے شراب اور جوئے کے بارے میں. قل فیہما اسم، یہ گناہ کے کام، اس میں اخلاقی گناہ ہے. اگر ہر آدمی شرابی اور جوئے باز بن جائے تو اس کے اثرات سماج پر برے پڑیں گے. اس میں جو ہے نا اسم کبیر ہے. کچھ چیزوں کی نشاندہی قرآن نے کی ہے، کبھی پڑھنا. سورہ یونس کی آیات 43 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں نشہ ہے، اس میں نشہ ہے. اور آپ کو مطلب نشئی آدمی اس وقت جو نشے میں وہ کچھ بھی کر سکتا، کچھ بھی کر سکتا. اپنی حالت میں تو نہیں ہے. فرض کریں وہ 10 سیکنڈ 10 منٹ نشے میں، تو 10 منٹ میں اس نے کوئی غلط کیا. پھر آپ تاریخ پڑھ لیں، ان شرابیوں نے جو حکمران تھے انہوں نے دنیا کو کتنا نقصان دیا. اور اسی طرح جوئے باز، ایک وقت میں اس نے جوا ہارا اور تیش میں آ گیا نا، اس کو غصہ آیا، 100 لوگوں کو مارا. پھر یہ جو چیز آپ کو نشہ دے دے، آپ کو نشہ کرے، وہ ٹھیک چیز ہے. اور اسی طرح سورہ مائدہ کی آیات 90 میں اللہ تعالیٰ نے اس کو رجس بولا ہے، عمل شیطان اس کو بولا ہے. رجس وہ ہے جو آپ کے ذہن کو التباس میں ڈالے، کنفیوز کرے. عمل شیطان ہے، آپ میں تکبر پیدا کرتا ہے، آپ کو پتہ نہیں کیا سے کیا بناتا ہے، اور اس بغض و عداوت پیدا کرتا ہے. جو ہارتا ہے نا وہ دوسرے کے ساتھ بغض کرے گا. اب ایک میخانے میں دور شراب کا چل، اس کے بعد وہ اپنی حالت میں نہیں رہتا، پتہ نہیں کس کے ساتھ وہ بغض و عداوت رکھے. تو یہ اخلاقی گناہ ہے. میں نے قرآن جو ہے یاد رکھ رہا، قرآن یہ ڈسکس نہیں کر رہا کہ شراب کے جسمانی فائدے اور نقصانات کتنے ہیں، وہ تو ہم خود جانتے. اللہ نے ہمیں عقل دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دیا کہ شراب میں کیا نقصان ہے کیا نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اخلاقی چیزوں کو بتاتا، کیونکہ قرآن وہ ایک سائنس کی کتاب نہیں ہے، وہ کتاب الطب نہیں ہے کہ تمہارے پیپڑے کو خراب کرتا ہے، تمہارے جو نا معدے کو خراب کرنے نہیں. یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، ڈاکٹری کی کتاب نہیں، یہ اخلاقی کتاب. یہ تم کو عمل شیطان کی طرف لے جاتا.
یہ تم میں رجس پیدا کرتا، بغض و عداوت پیدا کرتا، اور نشے کی حالت میں ہو سکتا ہے کچھ تم کر لیں۔ اب آگے فرمایا وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، بے شک اس میں کچھ لوگوں کے ساتھ فائدہ ہے۔ جوا میں نے کھیلا، بہت پیسہ آ گیا، میں نے خیرات کر دی، اور شراب کے نشے میں دھت، ہو سکتا ہے میں نے بہت چیزیں خیرات کی، ہے نا، لیکن اس کا فائدہ کم ہے، اس کا نقصان زیادہ ہے نا۔ جس چیز میں نقصان زیادہ ہو پھر وہ چیز ٹھیک ہے، فائدہ تو کسی بھی چیز میں ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے نقصان کو دیکھنا ہے۔ اب جھوٹ میں بھی تو ایک فائدہ ہے نا وقتی طور پر ایک انسان، لیکن اجتماع کا تو اس میں نقصان ہے نا جی۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، ابھی پوچھتے ہیں کہ اس انقلابی تحریک کے غلبے کے لیے کہ اللہ کا دین زمین پر غالب ہو جائے، قارون کی کارویت ختم ہو جائے، کیونکہ قارون اپنے پیسوں سے بدماشی کر رہا ہے نا، اپنے پیسوں کے ذریعے سے لوگوں کو خرید رہا ہے، لوگوں کو لالچ دے رہا ہے، دین سے ان کو نکال رہا ہے، لوگوں کو لالچی بنا رہا ہے، لوگوں کو بے ایمان بنا رہا ہے، ہر چیز کے پیچھے پیسہ ہے کھین جائے۔ یہ قانونی جو قوتیں نا آج بھی پورے دنیا میں جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں منفی ایکٹیویٹیز یا مثبت، اس کے پیچھے اگر منفی ہے تو اس کے پیچھے قارون، اگر مثبت ہے تو اس کے پیچھے کوئی انفاق والا ہے۔ تو اس قارونی طاقت کو آپ نے دولت سے، اگر آپ کے پاس دولت نہیں ہوگا، آگے سے جس کا مقابلہ ہے وہ ارب پتی ہے اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، تو آپ انقلابی بن سکتے، جس طرح ہمارے مساجد کے امام بیچارے، ہم اپنے آپ کو انقلابی کہتے، جو مقتدی ہے وہ طاقتور ہے، ہم طاقتور ہے، میں اس کا ملازم ہوں، مجھے پیسہ دیتا، میں اس کے خلاف جا سکتا ہوں۔ ہاں اگر اس مسجد میں میرے ساتھ ایک چھوٹی انقلابی جماعت وہ مجھے مالی سپورٹ کرے، مجھے، پھر میں امام ہوں نا۔ اور اگر وہ اسلامی جماعت مجھے سپورٹ نہیں کرے، اس کاز کو سپورٹ نہیں کرے، اس اسلامی جماعت کو نہیں کرے نا، لیکن اسلامی جماعت میں بہت سارے غربا ہے، اگر آپ اس کو سپورٹ نہیں کرو، قارون کے پاس جائے گا، قارون اس کو خرید لے گا، اور اگر آپ اس کی غربت کو آپ ختم کریں گے تو وہ قارون کے پاس نہیں جائے گا نا، تو انقلاب کامیاب ہوگا نہیں ہوگا۔ اچھا فرعون سے کون ڈرتا؟ غریب آدمی، کمزور آدمی، اگر آپ اس کی کمزوری کو دولت سے ختم کریں، ہے نا۔ آزر کے پاس تعویذ لینے کے لیے کون جاتا؟ ہاں جنتر مند، غریب جاتا ہے، اگر آپ اس کو پیسہ دو تو ڈاکٹر کے پاس پھر جائے گا، پھر اس کی تعویذ بکے گا، اس کا جھوٹ چلے گا، اس کے جنتر منتر چلیں گے؟ ہاں نہیں چلیں گے نا۔ تو اس کے لیے انفاق چاہیے۔ تو جو اسلامی جماعت کے مالدار لوگ ہیں پھر وہ اپنا ہاتھ کھلا رکھے نا قربانی کے لیے، یا اللہ میں آل اولاد، میرا دین نہیں، میرا کاروبار، میری دولت، سب کچھ تیرے دین پر قربان، پھر انقلاب آئے گا۔ یہ نہیں آئے گا کہ تم اپنے آپ کو اسلامی تحریک کا نمائندہ اور سب میرا، ہاں میرے بھائیو دین، اور ادھر سارا کچھ خود کا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ مجھے بولے جتنی اسلامی تحریکیں اس میں انفاق ہے، انہوں نے ہماری غربت پر توجہ دی، انہوں نے ہماری مسکنت پر توجہ دی، انہوں نے اسلامی جماعت سے مسلمانوں سے غربت کو ختم کی، بھوک کو ختم کیا، قارونی قوتوں کی شکنجے سے ہم کو نکالا، فرعونی قوتوں کی شکنجے سے ہم کو نکالا۔ انفاق ہے۔ کتنے بلینئر ہے مسلمانوں میں، کتنے بلینئر ہے مسلمانوں میں، کتنے ایسے اسلامی ممالک ہے نا جن کے پاس اتنی دولت ہے، اگر وہ چاہے تو عالم اسلام سے ایک مہینے میں بھوک کو ختم کرے۔ اس طرح آپ کے گاؤں میں، ہمارے گاؤں میں نہیں ہے امیر لوگ، تو ہر گھر میں، ہر گاؤں میں کتنے بھوکے، اور ہم نے بھوکوں کو قارون کے حوالے کیے، ہم نے ان کو فرعون کے حوالے کیے، اور ان سے یہ توقع رکھے کہ وہ اسلامی انقلاب لائے، ایسا ہو سکتا؟ تو یا رسول اللہ آپ ہمیں بولے کتنا انفاق کریں؟ یسألونک ما ينفقوا کل العفو، جو آپ کی ضرورت ہے۔ دیکھیں ضرورت دو چیزیں، ایک آپ کی ضرورت کا، ایک آپ کا کاروباری ضرورت کہ میں کاروبار کرتا ہوں تاکہ اپنے حال اور مستقبل کو ٹھیک کروں، اپنے بچوں کو ٹھیک کروں، ان کو تعلیم دے دوں وغیرہ وغیرہ،
اس حد تک تو ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ہے تو اس دے دینا. غربت کو ختم کرے, پہلے اپنے خاندان میں ختم کرے اس کو, اپنے رشتہ داروں میں اس کو ختم کرے, اپنے ہمسایوں میں اس کو ختم کرے, اپنی گاؤں میں اس کو ختم کرے, اپنے دوستوں میں ختم کرے, پھر اسلامی جماعت میں. تو آپ مجھے بولے پھر اسلامی جماعت وہ قارون کا پیروکار بنے گا؟ وہ قارون کے لالچ میں آئے گا؟ وہ آزر کے جنتر منتر کے پاس جائے گا؟ پھر وہ حامان کے قلم کے آگے دکھے گا؟ پھر وہ فرعون کے ڈنڈے کے آگے جھکے گا؟ کل العف, عف کہتے ہیں نا زیادتی کو. جو آپ کی ضروریات زندگی اور کاروباری آپ کی ضروریات حال اور مستقبل کا اس سے زیادہ ہے تو آپ دے دیں, خصوصاً ایمرجنسی میں. ورنہ عام حالت میں زکوٰۃ ہے, عام حالت میں زکوٰۃ ہے, ایمرجنسی میں جو ہے دے دو. اب دیکھیں ایک آدمی گلی میں وہ بیچارہ ایکسیڈنٹ کیا, جوان ہے, وہ مرنے کے موت کے منہ میں, تو آپ اس کو زکوٰۃ دو گے یا اس کو زندگی دو گے؟ تو زندگی تو انفاق سے ہوتا. یار 1,00,000 روپے اس پر لگتا ہے, یہ 1,00,000 روپے لے لو, مسجد سے اس کو ملے, مسجد سے اس کو 1,00,000 ملے, پھر وہ قارون کے پاس جائے گا, وہ فرعون کے پاس جائے گا؟ پھر اس اسلامی انقلاب کو کوئی روک سکے گا؟ کدھر اسلام کا غلبہ ہے, کدھر اس کا نفاذ ہے؟ تو یہ انفاق نہیں ہے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات, اس طرح کھول کر بیان کرتا اللہ تمہارے اپنی آیاتوں کو, لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ, تاکہ تم اللہ کے آیاتوں کو سمجھو, غور کرو کہ دنیا میں اس میں کتنا فائدہ ہے اور آخرت پہ کتنا فائدہ ہے. لیکن ہم کو کوئی فکر کرنے دیتا ہے؟ بولتے ہیں قرآن میں غور نہیں کرو, اس میں فکر نہیں کرو, اس کو مت پڑھو, اس کو مت سمجھو. جو سمجھتا ہے سمجھاتا ہے وہ گمراہ ہے. نوز باللہ. تو انقلاب آئے گا, پھر تبدیلی آئے گی. وما علینا الا البلاغ.